یونان کشتی حادثہ کیسے ہوا؟ لاپتہ نوجوانوں کے ورثہ کیسے معجزے کے منتظر ہیں؟ ناظرین، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کوٹلی کے گاؤں پنڈلی پر پچھلے 3 دنوں سے عجیب سی یاسیت چھائی ہوئی ہے۔ ہر شخص ذہنی کشمکش میں مبتلا ہے۔ اس گاؤں کے باسیوں کو علم ہے کہ وہ ایک بڑے نقصان سے دوچار ہو چکے ہیں، مگر اب بھی انہیں کسی معجزے کا انتظار ہے۔ یہاں کے نوجوانوں کا ایک بڑا گروپ ممکنہ طور پر اس کشتی پر سوار تھا جو منگل اور بدھ کی درمیانی شب یونانی سرحد کے قریب بحیرہ روم میں حادثے کا شکار ہو کر ڈوب گئی۔ عالمی میڈیا کے مطابق اس کشتی میں ممکنہ طور پر 750 کے قریب لوگ سوار تھے، جن میں ایک بڑی تعداد پاکستانی اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے شہریوں کے بھی تھی۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق اس حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 78 ہے، جبکہ 500 کے قریب لوگ اب بھی لاپتہ ہیں، جن میں سے 50 سے 100 کے درمیان کم سن بچے بھی شامل ہیں۔ یونانی کوسٹ گارڈز نے جن 104 لوگوں کو زندہ بچایا ہے، ان میں 12 پاکستانی شہری بھی ہیں۔ بنڈلی گاؤں کے 2 نوجوان عدنان بشیر اور حسیب الرحمان بھی زندہ بچنے والوں میں شامل ہیں۔ عدنان بشیر کی ایک مختصر ویڈیو بھی سامنے آئی ہے، جس میں انہیں یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ کشتی پر ان کے ساتھ اس علاقے کے 30 کے لگ بھگ لوگ سوار تھے، جن کا اب کوئی علم نہیں۔ برطانیہ میں مقیم کشمیری صحافی راجہ فریاد کا تعلق بھی ضلع کوٹلی سے ہے اور ان کے کئی رشتہ دار بھی ممکنہ طور پر اس کشتی میں سوار تھے۔ راجہ فریاد اس حادثے کے فوراً بعد برطانیہ سے یونان پہنچے ہیں، جہاں ان کی اس حادثے میں بچ جانے والی اپنے بھانجے سے مختصر ملاقات ہوئی۔ ناظرین، راجہ فریاد نے بتایا کہ ایک تو وہ گہرے صدمے میں تھا، دوسرا انہوں نے یونانی حکام نے اسے زیادہ دیر تک بات نہیں کرنے دی اور اسے ساتھ لے گئے۔ بس وہ اتنا بتا سکا ہے کہ میرے ساتھ اپنے علاقے کے 30 کے قریب لوگ تھے، جن کا اب کوئی پتہ نہیں ہے۔ راجہ فریاد کے بقول لاپتہ لوگوں میں کئی ان کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ ایتھنز میں پاکستانی سفارت خانے کے مطابق سمندر سے جن 78 لوگوں کی لاشیں نکالی گئی ہیں، ان کی شناخت DNA کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے ابھی تک ان کی شہریت کا تعین نہیں ہو سکا۔ ایک پریس ریلیز کے ذریعے سفارت خانے نے لاپتہ پاکستانی شہریوں کے ورثہ سے اپیل کی ہے کہ وہ لاپتہ افراد کے والدین بچوں کی DNA رپورٹ سفارت خانے کو ارسال کریں تاکہ شناخت کے ذریعے لاشوں کی واپسی کا بندوبست ہو سکے۔ ناظرین، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں حکام کی لا علمی۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں حکام اس معاملے پر زیادہ معلومات نہیں رکھتے، تاہم اس حادثے کے بعد پولیس اور انتظامیہ بنڈلی گاؤں میں موجود ہے اور حادثے کا شکار ہونے والے لوگوں کے متعلق معلومات جمع کر رہی ہے۔ کشمیر پونچھ ڈویژن چودھری شوکت علی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس کشتی پر ضلع کوٹلی کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے 40 سے 50 لوگ موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر کوٹلی نے اپنے مکتوب میں 27 افراد کی ابتدائی فہرست جاری کی ہے، جن کے بارے میں امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ اسی کشتی پر سوار تھے، لیکن لوگوں کی اصل تعداد معلوم کرنے کے لیے چھان بین جاری ہے۔ کشمیر اور کمشنر میرپور کہتے ہیں کہ یہ لوگ مختلف ایجنٹوں کے ذریعے لیبیا تک قانونی طریقے سے سفر کر کے پہنچے اور پھر وہاں سے غیر قانونی طور پر یورپ جانے کی کشتی کے دوران حادثے کا شکار ہوئے۔ چودھری شوکت علی کے بقول کوٹلی کے 4 لوگوں کے زندہ بچنے کی اطلاعات ہیں، جن کا اپنے ورثہ سے رابطہ ہوا ہے۔ مرنے والوں کی شناخت اور لاپتہ افراد کی تصدیق کے لیے یونان میں پاکستانی سفارت خانے اور وزارت خارجہ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حادثے کا شکار ہونے والے افراد کو لے جانے والی انسانی سمگلروں کا تعلق گجرات اور گجرانوالہ سے ہے۔ تاہم بنڈلی میں ایک مقام صحافی نے تصدیق کی ہے کہ ان ایجنٹوں کے کئی اعلی کار بنڈلی گاؤں میں موجود ہیں۔ ان کے مطابق پولیس نے ان میں سے 6 مبینہ ایجنٹوں کو تحویل میں لے کر ان سے پوچھ گچھ شروع کر دی ہے اور ان کے بیانات کی بنیاد پر 12 نامزد اور کئی نامعلوم افراد پر انسانی سمگلنگ میں ملوث ہونے کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ بنڈلی گاؤں کے بعض مکینوں نے تصدیق کی ہے کہ انسانی سمگلروں کے مقامی اعلی کاروں میں ایک ایسا شخص بھی شامل ہے جس کا اپنا بیٹا بھی حادثے کا شکار ہونے والی کشتی پر سوار تھا اور وہ اس وقت لاپتہ ہے۔ بنڈلی، جہاں کے سینکڑوں نوجوان غیر قانونی طور پر یورپ جا چکے ہیں، کوٹلی شہر سے لگ بھگ 32 کلومیٹر کے فاصلے پر کھوٹی رٹا تحصیل کی یونین کونسل بنڈلی کی آبادی لگ بھگ 10,000 ہے۔ پہاڑوں کے درمیان واقع اس چھوٹی سی وادی میں چند سال پہلے تک اچھی خاصی کھیتی باڑی اور ہوا کرتی تھی، مگر اب ان کھیتوں میں خردو جھاڑیاں اور گھاس اگی ہوئی ہے۔ اس قصبے کا شاید ہی کوئی گھر ہے جس کا ایک آدھ افراد بیرون ملک روزگار کے لیے نہ گیا ہو۔ زیادہ تر لوگ خلیجی ممالک میں محنت مزدوری کرتے ہیں اور ایک بڑی تعداد برطانیہ میں مقیم ہے۔
नाज़रीन, पिछले कुछ सालों में इस गांव के नौजवानों में एक नया रुझान पैदा हुआ है और वो है गैर कानूनी तौर पर यूरोप में दाखिल होना और फिर वहां सियासी पनाह हासिल करना। मकामी ज़बान में इस अमल को डंकी मारना कहते हैं। मंडली गांव के एक समाजी कारकुन आबद राजवोरी ने बताया कि अब तक इस गांव के 400 से 500 नौजवान डंकी मारकर यूरोप जा चुके हैं, मगर ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि इस इलाके से यूरोप जाने वाला कोई शख्स रास्ते में हादसे का शिकार हुआ हो। आबद राजवोरी के बकौल गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान मेरे कई चाहने वाले बल्कि करीबी रिश्तेदार इसी तरीक़ा से यूरोप जा चुके हैं। कई मरतबा ऐसा हुआ कि वो रास्ते में कहीं फंस गए हों, सफ़र में मुश्किलात का सामना किया हो, एजेंटों और स्मगलरों के हाथों ब्लैकमेल हुए हों या तशद्दुद का निशाना बने हों, मगर आज से पहले कभी कोई समुद्री हादसे का शिकार नहीं हुआ। लापता अफराद में आबद राजवोरी के कम से कम 5 करीबी रिश्तेदार शामिल हैं। आबिद के बकौल ये लोग रवां साल मार्च के दरमियान में यहाँ से रवाना हुए और बरास्ता कराची दुबई से होते हुए लीबिया पहुँचे। उन्होंने बताया कि 7 जून को आखिरी बार मेरा अपने कज़न से रब्ता हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि बंडली गांव के हम 30 लोग इकट्ठे हैं और हमारी कश्ती आज रवाना होगी। अब हमारा रब्ता इटली पहुंचकर ही होगा। आबिद के बकौल अगले 7 दिन उनके साथ कोई रब्ता नहीं हुआ और 8वें दिन हादसे की खबर आ गई। वो कहते हैं कि गांव के हर घर में सोग है। एक घर तो ऐसा है जिसके 4 लोग इस कश्ती पर सवार थे। उनके मुताबिक पिछले 4 दिनों से इन घरों में किसी ने कुछ नहीं खाया। सब एक दूसरे को दिलासा दे रहे हैं और एक दूसरे से छुप कर रो रहे हैं। अब बेबसी के आलम में हर कोई इस मोजज़े का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा कोई चाहने वाला इस कश्ती में बच जाए। नाज़रीन, आप इस रिपोर्ट के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।